ہیلو مائی فرینڈس، تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں اپنا سکسیس سٹوری شیئر کرنے والا ہوں. سو فارچونیٹلی successfully and hopefully I received my Italy study visa. So this is my visa. اور جن فیزز سے میں گزرا، جو اسٹرگل میں نے کی اور جس طرح میں نے اپنا پروفائل بنوایا اور جو ڈاکومنٹیشن میں نے بنوائی اور کس طرح بنوائی، تو اس بارے میں آپ سب کو انفو دوں گا اس ویڈیو میں. اور یہ میرا فائل ہے. میں ابھی کچھ دیر بعد میں ایمبیسی سے آیا ہوں. سو دیز آر مائی ویزا فائل. یہ سب کچھ، اور سب سے پہلا جو ہے دس از DOV. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، دس از DOV ڈکلریشن آف ویلیو. اور یہ ٹرانسلیٹڈ ڈاکومنٹس ہیں ان کے ساتھ. اینڈ FRC ٹیکس ایگزمپشن. تو یہ سارے ڈاکومنٹس، اور اس میں میرا ایجوکیشنل ڈاکومنٹس یہ ہے. سو فرینڈز، میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا پروفائل شیئر کروں گا اور یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے اپنی پروفائل کس طرح بنوائی. کائنڈلی مجھے ان باکس نہ کرے، ان باکس میرا بھرا پڑا ہے. میں ہر کسی کو رپلائی کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے، تو اس لیے میں ویڈیو بنوا رہا ہوں کہ سب کی ہیلپ ہو جائے. اور وہ میرا پروفائل دیکھ لیں آپ. تو فرینڈز چلو سٹارٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے اپنے پروفائل کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں سب دوستوں کو ایک کچھ امپورٹنٹ چیز ہے میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو ویزا فائلنگ کروانی وہ بہت احتیاط سے کروانی ہے اکارڈنگ ٹو دا چیک لسٹ. جو چیک لسٹ آپ نے ایمبیسی نے آپ کو ای میل کے تھرو بھیجی ہوئی ہے، اسی کے حساب سے آپ نے سب کچھ سیکوینس کے تھرو آپ نے سارے ڈاکومنٹیشن رکھنی ہے. اس کے بعد کچھ چیزیں جو میں نے پرسنلی ایکسپیرینس کیے ہیں، آپ نے کوئی بھی ایسا پوائنٹ آپ نے ایمبیسی کے لیے نہیں چھوڑنا، ایسا نیگیٹو پوائنٹ جس کی وجہ سے وہ آپ کو ریجیکشن دے دے. وہ آپ کے فائل میں ڈھونڈیں گے، وہ سرچ کریں گے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس پہ میں اس اسٹوڈنٹ کو یا اس بندے کو میں ریجیکشن دے دوں. تو آپ نے کوئی بھی ایسی پوائنٹ نہیں چھوڑنی. بالکل 100% اپنے ایفرٹ کے ساتھ آپ نے یہ ویزا فائل بنوانا ہے. ٹھیک ہے، تو چلو میں پروفائل ڈسکس کر لیتے ہیں اپنا. تو آپ نے تو دیکھ لیا ہوگا، یہ میرا ایڈمیشن ڈیٹ ہے 8 اپریل کو، اور پھر پری انرولمنٹ میں نے کروائی 20 اپریل کو. پری انرولمنٹ سمری فارورڈ ہو گئی 26 کو. اچھا، جو نیو اسٹوڈنٹ ہے وہ کائنڈلی وہ یہ سن لے، جو 2022 سپتمبر انٹیک کے لیے وہ اپلائی کریں گے، وہ کوشش کرے کہ پری انرولمنٹ وہ جلدی سے جلدی کروا لیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی کافی سارے اسٹوڈنٹس کو مسئلہ ہے کسی کی سمری فارورڈ نہیں ہو رہی. وہ انٹرنیشنل سپورٹ ڈیسک کو جو یونیورسٹی اٹلی میں ہے اس کو میل کر رہے بار بار، اس کی انرولمنٹ سرمنی نہیں فارورڈ ہو رہی. کسی کو اپوائنمنٹ کا مسئلہ آ رہا ہے، کوئی ویٹ کر رہا ہے کلیکشن کا. تو یہ جب آپ کو ایڈمیشن ملے تو یہ جلدی آپ نے انرولمنٹ کروانا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ میرا انٹرویو ڈیٹ ہے. اور مجھے جو ای میل ایمبیسی سے ریسیو ہوئی تھی انٹرویو کے لیے، تو یہ 15 ڈیز پہلے ریسیو ہوئی تھی. تو جب آپ نے پری انرولمنٹ کے لیے اپلائی کر دی تو اسی کے بعد ڈائریکٹ آپ نے اپنا ویزا فائل تیار کر لینا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ کسی بھی ٹائم وہ آپ کو بلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تاکہ آپ کو پھر مسئلہ نہ ہو. تو دیٹس از انٹرویو ڈیٹ. پاسپورٹ کلیکشن کی کال مجھے 29 کو آئی. پھر میں نے 30 کو پاسپورٹ یہ کلیکٹ کیا اور ڈاکومنٹس وغیرہ سب کچھ کلیکٹ کیا. یہ کورس اور یونیورسٹی ہے میری، یونیورسٹی آف پارما. میرا ایڈمیشن ہوا کمیونیکیشن انجینئرنگ میں. دس از مائی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ. CGPA 2.56 جو ہماری یونیورسٹی کے حساب سے 64% بنتی ہے. FSC 73، میٹرک 79، اور انگلش پروفیشنسی میں نے اٹیچ کیا ہوا تھا. اور آئیلٹس میرا نہیں تھا، کیونکہ دس ایئر ڈیو ٹو کویٹ آئیلٹس از ایگزمپٹڈ. اور جب آئیلٹس چیک لسٹ میں اگر آئیلسٹ ہو اور ایمبیسی آئیلٹس مانتی ہے تو بیچلر کے لیے منیمم 5.5 ایچ، اینڈ فار ماسٹر 6 منیمم. اینڈ دس از دی موسٹ امپورٹنٹ
پارٹ آف ویزا ڈاکومنٹیشن وچ از فائنینشیل ڈاکومنٹس. آپ نے بہت ہی احتیاط سے آپ کی ویزی کا آپ کی جو ویزا فائلنگ ہے وہ 80% وہ جو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی فائنینشیل ڈاکومنٹس پہ. اگر آپ کی فائنینشیل ڈاکومنٹس بالکل صحیح ہو، اوریجنل ہو، بالکل پرفیکٹ ہو، تو آپ کے ویزا لگنے کے چانسز 80 to 90% بڑھ جاتے ہیں. کیونکہ دس از مائی پرسنل ایکسپیرینس جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. کیونکہ میرا آئیلٹس نہیں تھا تو میں نے بہت محنت کی تھی فائنینشیل ڈاکومنٹیشن پہ. اور یہ نہیں ہے کہ آپ 20 لاکھ 30 لاکھ کروڑ روپیز، فار ایگزامپل کروڑ تو نہیں کہہ سکتے، 50 لیکس، کیونکہ 72 لیکس پہ بھی میرے ایک دوست کا ریجیکشن ہو گیا. تو آپ نے بینک سٹیٹمنٹ شو کی. اچھا، سب سے پہلے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ماسٹر کے لیے منیمم آپ نے 16 لاکھ شو کرنے ہیں اور بیچلر کے لیے منیمم آپ نے 12 لاکھ شو کرنے ہیں. تو آپ نے جو بھی بینک سٹیٹمنٹ بنوائی تو وہ بینک سٹیٹمنٹ، وہ پیسے، وہ چینل آپ نے صحیح طرح اس کی ڈسکرپشن دینی ہے ایمبیسی کو اپنے ڈاکومنٹیشن کے ذریعے کہ یہ 1 لاکھ 2 لاکھ جو بھی ٹرانزیکشن ڈیٹس ہے وہ سارے پیسے اس اکاؤنٹ میں کس طرح آئے. ٹھیک ہے، تو دس از ویری امپورٹنٹ. اور ٹرائی کرے کہ آپ کا فادر آپ کا اسپانسر ہو. اگر فادر نہ ہو، فادر مدر جو نزدیک بلڈ ریلیٹڈ ہوتے ہیں نا، تو وہ بہت اسٹرانگ کیس ہوتا ہے. تو میرا تو فادر تھا. اور سورس آف انکم یہ ساری چیزیں آپ پڑھ لے. اور جو لینڈ ایویلویشن تھی ایگریکلچر کی وہ میں نے تحصیلدار سے لیا تھا. اور میں نے وہ موفا سے بھی اٹیسٹ کیا ہوا تھا. موفا والے اٹیسٹ کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس ہے تو جائے وہ آپ کو اٹیسٹ کر دیں گے. وہ بہت اچھا امپریشن بنتا ہے اس سے. اور ٹیکس ایگزمپشن سرٹیفکیٹ بھی میں نے موفا سے اٹیسٹ کیا تھا، کیونکہ ہمارا جو علاقہ ہے وہ ٹیکس فری زون ہے. اور میں نے ڈی سی آفس سے یہ ٹیکس ایگزمپشن سرٹیفکیٹ لیا تھا اور وہ میں نے اٹیچ کیا تھا. ٹیکس ریٹرن کے وہ میں نے نہیں کیا تھا، اسی کے بہاف پہ میں نے کیا تھا. سو بہت سارے اسٹوڈنٹ مجھے سن رہے ہوں گے کہ یار ہمارے تو ٹیکس ریٹرنس ہوں گے 2 ایئرس کے چاہیے ہوتے ہیں ٹیکس ریٹرن، تو ہم نے کیا کرنا ہے. تو آپ نے سب سے آسان حل ہے آپ کے لیے، اگر آپ کنفیوز ہے تو آپ لائر ہائر کریں اور اسے کہیں کہ میرا جو بینک سٹیٹمنٹ ہے، جو میری فائنینشیل ڈاکومنٹیشن ہے، اسی کے حساب سے مجھے 2 ایئر کا ٹیکس ریٹرن بنوا کے دے. تو میرے خیال میں یہ بہت دس ول بی پرفیکٹ فار یو. ہاں، آپ ایڈیشنل سپورٹنگ ڈاکومنٹس بھی اٹیچ کروا سکتے ہیں. کہ میں نے یہ ایڈیشنل ڈاکومنٹس اٹیچ کی ہوئی تھی. کور لیٹر سب سے ٹاپ پہ میں نے رکھا تھا. اگر کسی کو کور لیٹر چاہیے تو مجھے کمنٹ پہ پوچھ سکتے ہیں، میں اسے سینڈ کر دوں گا یا ڈسکرپشن میں وہ ڈال دوں گا. یہ کور لیٹر یہ سب سے ٹاپ پہ ہوتا ہے، تو ایمبیسیڈر کے لیے ایک اچھا امپریشن اس سے گزرتا ہے. اور سب کو تو پتہ ہے آج کل کے جو حالات ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو احتیاطاً میں نے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ بھی اٹیچ کیا ہوا تھا. ٹھیک، تو دس از میں نے ٹیکس ایگزمپشن سرٹیفکیٹ بھی اٹیچ کیا ہوا تھا، لیکن پھر بھی میں اپنے ڈاکومنٹیشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے جو ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ میں گیا اور ادھر میں نے ٹیکس فری زونز کا جو نوٹیفیکیشن 2018 میں انہوں نے کیا ہوا تھا کہ یہ علاقے یہ ٹیکس فری زون ہے، تو میں نے اپنا علاقہ ہائی لائٹ کر دیا. ٹھیک، تو یہ تھی میری ڈاکومنٹیشن اور یہ تھا میرا پروفائل. تو سب کے لیے دعا ہے کہ سب کا اچھا ہو، سب کو ویزا لگے، سب کی ڈریمز پورے ہو جائیں. اور ویزا فائلنگ پہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرے. اور جو بھی مسئلہ ہو وہ مجھ سے پوچھ لے کمنٹ سیکشن میں. 80 to 90% آپ کا ویزا آپ کے ویزا فائل پہ ہے.